اور جو اس موسم کے خیر و بلائی سے محروم ہے وہی حقیقی محروم ہے۔ رمضان اطاعت و فرما برداری میں مقابلے کے لیے کھلا میدان ہے، نفس کو مصائب و غلاظت سے پاک کرنے کے لیے عطیہ اور عطا ہے۔ ایسا ماہ مکرم جس میں نیکیاں دوبالا اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں جمعے تک رمضان تک اپنے مابین تمام گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، بشرطے کہ بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ مسلم شریف۔ مسلمان رمضان میں ایسا رکن اسلام کو ادا کرتے ہیں جو اس دین کی عظمت کا عمل مظاہرہ اور امت مسلمہ کے اتحاد کا نشان ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی روشنی ڈالتا ہے جس میں فرمایا یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ خیر و بلائی اس رمضان میں سب سے بڑی غنیمتیں مسلمانوں کے لیے رمضان میں عمل اور اصل اور بڑی باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ پس نماز سے بندے کا اپنے رب سے ایسا تعلق قائم ہوتا ہے جو زندگی بھر برقرار رہتا ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنا آدمی پر فرض ہے اور اس کی ایک نماز گھر اور بازار کی 27 نمازوں کے برابر ہے۔ مسلمان کے یہ لائق ہے کہ وہ بذریعہ روزہ نماز کی پابندی کرے، رات کا زیادہ تر حصہ نماز میں بسر کرے، کیونکہ جو بحالت ایمان اللہ پر امید رکھ کے رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور رواہ بخاری مسلم۔ اور جو شروع سے آخر تک امام کے ساتھ قیام کرے اس کو رات بھر کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات رزق کی پاکیزگی و فراخی، نفس کی طہارت و تمنگری کا باعث جس کا اثر بال اور اولاد پر رونما ہوتا ہے، اس سے بلائیں ٹلتی اور خوشحالیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے بندوں پر سخاوت کرے اللہ اس پر سخاوت کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے فرمایا اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، ہم تم پر خرچ کریں گے۔ رواہ بخاری مسلم۔ ہر شخص روز قیامت اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، لہذا صدقہ کرو بھلے تھوڑا ہی ہو۔ خوش دلی سے محروم کی خبر گیری کرو، جو روزہ افطار کروائے اسے روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سخاوت و خرچ کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوا تھا۔ محتاجی سے بلا خوف جود و سخا کرتے۔ تقوی سے لیس ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایماندارو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا ثواب ان گنت و بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے۔